بیان شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ ہمارے ویڈیوز کے ٹائٹلز پہ کلک کریں گے اور پھر اس کے بعد مور پہ کلک کریں گے تو آپ کو موٹیویشنل بیان کے حوالے سے ایک پلے لسٹ دیکھنے کو مل جائے گی، جس میں آپ کو موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی، اور اس کے بعد اسلامک واقعات، جو لوگ واقعات کی شوق رکھتے ہیں تو اس پلے لسٹ میں ان کو واقعات ان کو مل جائے گی، اور تیسری جو پلے لسٹ ہے وہ قرب الہی کے حوالے سے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ قرب الہی حاصل کرے تو وہ اس چینل میں اس کے حوالے سے آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو مل جائے گی۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں لکھا ہے کہ کوئی ہندو تھا، اور یہ حضرت جی یاد رکھیے گا بھائی، قانون قدرت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کو پھل دے گا۔ بھائی ولایت، اللہ سے دوستی، یہ ایک اور چیز ہے حضرت، یہ اور چیز ہے حضرت۔ اس میں نا یہ کمال تھا کہ حضرت وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت، وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت۔ اور میں نے بھی کچھ بزرگوں کی زیارت کی ہے کہ جن میں یہ کمال تھا حضرت، مرض سلب کرنے والا۔ وہ کوئی نہ بیمار کو کہتے تھے کہ ساتھ کوئی جس طرح کی بیماری ہونی نا، کہنا کہ اس طرح کا جانور ساتھ لے۔ کسی کو کہنا بیماری چھوٹی ہے نا، بھائی مرغا لیتے آنا، مرض سلب کرنا، اس نے مر جانا حضرت۔ بیماری بڑی ہے تو کہنا ساتھ نہ بکرا لیتے آنا، میں اس طرح کے رنگ۔ لیکن حضرت یہ رنگ بندے میں پیدا تب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنے والا ہو حضرت۔ جب بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے نا، پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی حضرت۔ وہ کمال تھا حضرت اس میں بھی۔ وہ لکھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہوئے، اور قریب تھا کہ حضرت اس بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے۔ وہ پاس مرید بیٹھے تھے نا، وہ کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیال جان لیتے ہیں حضرت۔ اب وہ کسی مرید کے اندر چل رہا ہوگا کہ میں اس کو بلا لاتا ہوں، وہ حضرت کا مرض سلب کر لے۔ وہ آپ نے فرمایا ہرگز اس کافر کو نہ بلا کے لانا یہاں تک کہ میں مر جاؤں۔ وہ جیسے حضرت بے ہوش ہوئے، مریدین سے نہیں رہا گیا، وہ اس کو بلا لائے۔ اس نے آ کے نا حضرت کا مرض سلب کر لیا۔ جب حضرت کو ہوش آئی تو دیکھا پاس وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے مریدین پہ خفا ہوئے، میں نے منع کیا تھا نا اس کو بلا کے لانا، کیوں بلا کے لائے؟ کہا اچھا اب قرآن کا قاعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آپ نے اس ہندو کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا کیسے یہ کمال آ گیا تجھ میں، یہ مرض سلب کرنے والا؟ اس نے کہا جی اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ اگر نفس نے کہا نہ کھا، میں نے نہیں کھایا۔ اگر اس نے کہا نہیں کھانا، میں نے کھایا۔ اگر اس نے کہا ٹھنڈا پانی پلا، میں نے گرم پلایا۔ اگر اس نے کہا گرم پلا، میں نے ٹھنڈا پلایا۔ اگر اس نے کہا سو جا، میں نہیں سویا۔ اگر اس نے کہا نہیں سونا، میں سو گیا۔ میں نے ہر بات پہ اپنی خواہش کے الٹ کیا، اپنے نفس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا۔ قربان جاؤں۔ اب آپ نے اس ہندو کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو میرے نفس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، تو مجھ میں یہ کمال آ گیا کہ میں لوگوں کا مرض سلب کر لیتا ہوں۔ اب یہ بتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا، مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں مندہ۔ فرمایا پھر ایتھے بھی تو الٹ کرنا، فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کر رہا، تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ نفس کی مخالفت کی، جو اس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، مجھے میں کمال آ گیا۔ اب میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی ہے، تو کہتا نفس نہیں مانتا۔ فرمایا ایتھے بھی تو الٹ کرنا۔ ساتھ کرم تھا، توجہ تھی حضرت کی، دعا تھی، کرم ہو چکا تھا۔ اس نے کہا لو پھر حضرت پڑھاؤ میں نے کلمہ ہے۔ اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر ایک
काफिर भी मुखालफते नफ्स के रास्ते पे चले, एक काफिर भी अगर अपनी ख्वाहिश से लड़े तो कुदरत उसमें भी यह कमाल पैदा कर देती है कि वो मरज को सलब कर लेता है। तो अगर ये काम कोई मोहम्मदी करे तो है, अगर ये काम कोई मोहम्मदी करे तो है। इसलिए जरा जी करो, ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਪੀਰ ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਡਦੀਆਂ ਪੜਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ बैठा ਉਹਨੂੰ पढ़े ही नहीं है। ये 30 दिन हजरत में प्रैक्टिस करवाई गई है हजरत, और अब 11 माह हमने इसी प्रैक्टिस के सार पे चलना है हजरत जी। नफ्स से भी लड़ना है, शैतान से भी लड़ना है, जमात की पाबंदी भी करनी है, फजर भी जमात से पढ़नी है। देखिए ना, सारी के लिए मुश्किल तो नहीं है, उठे हो ना सारे। ये 30 दिन प्रैक्टिस करवाई गई है हजरत। अब 11 माह हमने इसी प्रैक्टिस के सर पे चलना है हजरत। इंशाल्लाह अल्लाह खैर का वक्त लाए तो फिर रमजान आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। मैंने जो बात इब्तिदा में की, मैं अब भी उसी पे खड़ा हूँ हजरत, कि कुछ भी नहीं हुआ भाई हमसे, कुछ भी नहीं हो सका हमसे। बस अल्लाह जिन्होंने किया ना, अल्लाह उनके सदके हम पे भी रहम कर दे। अल्लाह जिन्होंने किया, अल्लाह उनके सदके हम पे भी रहम कर दे। अल्लाह आज आखिरी जुमा है जी, बड़ी बख्शने वाली वो ज़ात है, बड़ी वो करीम ज़ात है हज़रत। अल्लाह अपने फजल व करम से हमें माफ़ फरमा दे। जो हमसे रमज़ान में कोताहियाँ हुई, बेअदबियाँ हुई, लग़ज़िशें हुई, भूल चूक हुई, अल्लाह वो सारी माफ़ फरमा दे। और अल्लाह अपने फजलो करम से हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। आप सब हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें। जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो YouTube इस वीडियो को आगे भेजेगा और दूसरे लोग इससे हिदायत हासिल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग इस वीडियो से हिदायत हासिल करें तो वीडियो को लाइक करें।